الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ سے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ میری اور آپ کی بات قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے حوالہ سے ہوگی۔ 4 سے 5 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کو برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اس کے لیے اس سے بڑا اور کوئی انعام نہیں ہے۔ آج ہمارا جو درس ہے، ہمارا سبق ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تا 50 ہیں جو ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل وہ بات جو ہمیشہ کہتا ہوں وہ کہوں گا کہ جن احباب کے وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیں، جن کے وضو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے سبق کی جانب توجہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا، واو تا زبر وت تا زبر تا، وت قاف واو پیش قو، واتقوا یوم لا تجزی، یا واو زبر یو، میم لام دو زبر مل، یومل، لام الف زبر لا، یوم لا تجزی، تا جیم زبر تج، زا یا زیر زی، تجزی، یوم لا تجزی نفس، نون فا زبر نف، سین دو پہ سن، نفس عن نفس، عین نون زبر عن، پہلا نون مجزوم ہے یعنی اس پر جزم ہے، دوسرا نون مشدد ہے یعنی اس پر شد ہے، تو شد والے نون کو ہم پڑھیں گے عن نفس شیئا، تو آگے واو ہے تو جب ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے عن نفس شیئا، تو یہ بن جائے گا شین زبر شین، یا زبر شی، حمزہ واو دو زبر او، شیئا ولا يقبل منها
شفاعتن شفاعتن شین زبر شا فا الف زبر فا شفا عین زبر ع شفاع تا دو پشتن شفاعتن ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ آگے چونکہ واو ہے تو شفاعتن تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا شفاعت ولا يؤخذ واو زبر وا لام الف زبر لا ولا یا حمزہ پیش یو خا زبر خا ذال پیش ذو یؤخذ ولا يؤخذ منها عدل عین دال زبر عد لام واو دو پیش لوں عدل ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون بلکہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یا نون پیش یون صاد زبر صا را واو پیش رو نون زبر نا ينصرون ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ واو زبر وا حمزہ ذال زیر اذ نون جیم زبر نج جیم یا زبر جئی نجئی نون خلی زبر نا نجینا کاف میم پیش کم نجیناکم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آلی میم نون زیر من حمزہ کھڑی زبر آ لام زیر لی من آلی فرعون یسومونکم یا زبر یا سین واو پیش سو میم واو پیش مو یسومو نون زبر نا یسومون کاف میم پیش کم یسومونکم سوء العذاب سین واو مد پہ سو حمزہ لام زبر ال عین زبر ع ذال الف زبر ذا با زیر بی سوء العذاب یذبحون یا پیش یو ذال با زبر زب یذب با زیر بی یذبی حا واو پیش حو یذبحو نون زبرنا یذبحون ابناءکم حمزہ با زبر اب نون الف مد زبرنا ابنا حمزہ زبر ابناء کاف میم پیش کم ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ واو زبر وا یا سین زبر یس تا حا زبر تح یا واو پیش یو یستحیو نساء نون زبر نا یستحیون نساءکم نون زیرنی سین الف مد زبر سا حمزہ زبر نساء کاف میم پیش کم نساءکم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم واو زبر وا فا یا زیر فی ذال کھڑی زبر زا لام زیر لی
کاف میم پیش کم، وذالکم وذالکم بلاء من ربکم، با زبر با، لام الف مد زبر لا، حمزہ میم دو پیش بلاء میم، را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف میم پیش کم، مر ربکم، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، عین زبر ع، ضا یا غیر ضی، میم دو پیشمن، عظیم، تو وقف کریں گے عظیم، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وَإِذْ فَرَقْنَا، واو زبر وا، حمزہ زال زیر اذ، وَإِذْ فَرَقْنَا، فا زبر فا، را قاف زبر رق، نون الف زبر نا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، با زیر بی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، بِكُمُ با حا زبر بح، را زبر را، بحر، بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ، واو زبر وا، حمزہ غین زبر اغ، را قاف زبر رق، اغرق، نون الف مد زبر نا، وَأَغْرَقْنَا، حمزہ کھڑی زبر آ، لام زبر لا، آلَ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فا را زیر فر، عین واو پیش عو، عین واو زبر عو، فرعو، نون زبر نا، فرعون، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تا 50، جو ہم نے آپ کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھنا سکھائی۔ ابھی ہم آپ کو اس کو پڑھ کر سنائیں گے اور آپ خاموشی سے اسے سماعت کریں گے اور سنیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں پھر آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ
من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ تو محترم سامعین، آج کا یہ ہمارا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تا 50 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی ہے۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز سامعین، آج کے درس کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تا 50 آپ کو پڑھنا سکھائی۔ ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کس انداز میں خطاب کر رہا ہے اور کس کے متعلق ہمیں خبر دے رہا ہے۔ تو آئیے آج کے اپنے سبق کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر ان کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ عزیز سامعین، یہ آج کے ہمارے سبق کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہ قرآن ان آیات کے اندر ہمیں کیا خطاب دے رہا ہے، کس بارے میں ہمیں خبر دے رہا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی رحمت شفیع معظم احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں، اور ان پر حجت جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے، دلیل جو ہے وہ بھی ان پر قائم ہو جائے۔ تو یاد رہے یہاں پر ان آیات کے اندر
بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب ہے کہ جو سید المرسلین نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر موجود تھے، اور انہیں جو اللہ کریم نے نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ وحدہ لا شریک ان نعمتوں کو انہیں فرما رہا ہے کہ یاد کرو۔ اور وہ نعمتیں کیا تھیں؟ وہ نعمتیں کہ تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برتری، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے زمانہ سے، یعنی حضور کے زمانہ سے پہلے کا جو زمانہ تھا، ان تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ دریا میں راستے کا بن جانا، فرعون سے نجات پا لینا، تورات کا عطا ہونا، بچھڑے کی پوجا پر معافی جو ہے وہ مل جانا، اور ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، اور زمینی اناج عطا کیا جانا، اس جیسے تمام جو تھیں یہ ساری نعمتیں ان کے آباء و اجداد پر کی جا چکی تھیں۔ تو چونکہ جو نعمت، جو انعام آباء و اجداد پر ہوتا ہے اس کو اولاد پر بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان کرو کہ جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر، جو اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے، ان پر نعمتیں نازل ہوئی، ان کو سامنے رکھ کر امت محمدی پر ہونے والے انعامات کو اگر ہم شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے، اور ہمیں کس قدر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانہ کے اندر تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی۔ جو بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر فضیلت دی، اور جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سابقہ ساری امتوں سے افضل اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، یہ آخر تک کہ کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، یعنی اے بنی اسرائیل قیامت کے اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے گی، کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں نفسی کا عالم ہوگا۔ قبول تو تب کیا جائے گا جب کوئی بدلہ دے گا، تو وہاں کوئی بدلہ ہی نہیں دے گا، اور تم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد وہاں نہیں کروا سکتے کہ تم کوئی معاوضہ دے دو، تم کوئی اور تمہاری جانب سے کوئی اور وہاں فدیہ دے دے، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، اپنے رب کا عذاب جو تمہارے اوپر نازل ہوگا اس وقت، اس عذاب سے ڈرو، اور اب میرے رسول کی اطاعت کرو اور میری توحید کو مانو اور اس کا اقرار کرو۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس شفاعت کی وجہ سے اللہ امت محمدی کی بخشش فرما دے گا، اور بھی کئی امتوں کے کئی لوگوں کی حضور شفاعت کریں گے، اس لیے کہ سبھی قومیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جا کر جب سفارش کی دعا کریں گی تو سارے نبی کہیں گے ہم آج تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، بالآخر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے سارے لوگ، اور حضور ان کی سفارش کریں گے اور سرکار کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنا ہمارے لیے کہ شفاعت کی امید پر انسان گناہ کرے تو یہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، شفاعت اسے پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن شفاعت کر دینی، تو لہٰذا میں گناہ کر لوں تو کیا ہے؟ یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اچھے ڈاکٹر کے مل جانے پر کوئی آدمی زہر کھا لے، ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے مل جانے پر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی گاڑی کے نیچے دے کر اپنا سر کچل لے، یہ تو ایسے ہی ہے۔ شفاعت ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، لیکن ہمیں اپنے اعمال جو ہیں ان کو درست کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی،
اس سے پہلی آیات جو ہیں ان کے اندر بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہارے اوپر انعامات کی۔ یہاں ہر ایک نعمت کو الگ الگ طور پر گنوایا جا رہا ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے یہ نعمتیں تم پر نازل فرمائی، یہ نعمتیں نازل فرمائی۔ تو یہاں ان نعمتوں کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو کہ جو میں نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی، جو تمہیں بہت بڑا عذاب دیتے تھے، تمہیں اذیت دیتے تھے۔ تو فرعون نے بڑی بے دردی سے، نہایت ہی بے دردی سے اس نے محنت اور مشقت ان لوگوں پر لازم قرار دے دی تھی۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر ان کی کمریں، ان کی گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر فرعون نے ٹیکس مقرر کر رکھا تھا اور غروب آفتاب سے پہلے جبراً، اگر کوئی خود ٹیکس دے دیتا تو اسے لے لیتے، اور اگر کوئی نہ دیتا تو جبراً سزا کے طور پر انہیں سختی سے، زبردستی ان سے وہ ٹیکس لیا جاتا، اور اگر کوئی انکار کرتا تو کوئی نہ دے پاتا تو پھر اسے سخت قسم کی سزا جو ہے وہ دی جاتی۔ تو اس اگر فرعونیت کا اگر کچھ نمونہ آج مسلم ممالک کے اندر دیکھنا ہو تو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فرعونیت جو فرعون کے ساتھ خاص تھی، یہی فرعونیت آج مسلم ممالک کے اندر، کہ جہاں لوگ جو ہے غیر مسلم وہ مسلط ہو چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ کشمیر کا حال دیکھ لیں، انڈیا کا حال دیکھ لیں، مسلمانوں کی کس طرح ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو محو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ظلم اور ستم کے بازار جو وہ گرم کیے جا رہے ہیں، پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ قومیں مسلمانوں پر ظلم کرتی رہی ہیں۔ اچھا، یہ فرعون کون ہے اور فرعون کا تعارف کیا ہے؟ اصل میں جس طرح یہ فارس کے بادشاہ کا لقب جو تھا نا کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب جو تھا وہ قیصر تھا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب جو تھا وہ نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ یہ جو قوم ہے اس سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہ جو تھے ان کا لقب جو تھا وہ فرعون تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے جو فرعون تھا وہ اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ اس آیت کے اندر جس فرعون کا ذکر ہے یہ یہی فرعون ہے، یعنی ولید بن مصعب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا تھا۔ اور جو اس آیت کے اندر کہا گیا کہ آل فرعون، ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، تو آل فرعون سے مراد یعنی فرعون کی جو پیروی کرنے والے ہیں، جو اس کے نقش قدم پر، جو اس کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب کیا تھا؟ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے آ کر مصر کو گھیر لیا ہے، اور گھیرنے کے بعد تمام قبطی جو تھے ان کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اچھا، فرعون نے یہ خواب جو اس کے لوگ تھے، کاہن تھے، ان کو بیان کیا کہ مجھے یہ خواب آیا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ کاہنوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا آئے گا اور وہ لڑکا تیرے تاج و تخت کو، تیری بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا اور تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں قتل کر ڈالے گا اور تیرا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا تو فرعون نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا۔ کیا کہا اس نے کہا جی بنی اسرائیل کے سارے لڑکے جو ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ کاہنوں نے بشارت دی تھی وہ لڑکا ہوگا تو جو تمہاری بادشاہت سلطنت کو نیست و نابود کرے گا۔ فرعون نے حکم دے دیا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح ہزاروں کی تعداد کے اندر بچوں کو قتل کیا گیا۔ اچھا، قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ جلد مرنے لگے، تو قبطی سردار جو تھے انہوں نے گھبرا کر فرعون سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک جانب تو بنی اسرائیل کے لوگ کثرت سے مر رہے ہیں، دوسری جانب ہم بچوں کو مسلسل ذبح کر رہے ہیں، اگر یہ بنی اسرائیل اس طرح ختم ہو گئے تو ہم اپنے خدمت گزار کہاں سے لائیں گے، ہماری خدمت کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ لہٰذا اس پر کوئی نظر ثانی کی جائے اور اس حوالہ سے
کچھ معاملہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا جائے۔ فرعون نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا۔ اس نے کہا جی اچھا ایسا کرو کہ 1 سال بچوں کو ذبح کر دیا کرو، 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ جس سال بچوں کو چھوڑنے کی باری تھی اس سال حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جس سال بچوں کو ذبح کرنے کی باری تھی اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیسے بچایا، وہ کہاں سے کہاں تک چلے، سورہ قصص کے اندر اس کا بیان جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ آگے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہوتے ہیں، اور آزمائش جو ہے یہ نعمت سے بھی ہوتی ہے۔ کبھی آزمائش مصیبت سے، تکلیف سے، مشقت سے ہوتی ہے، کبھی آزمائش جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے، اور شدت اور محنت کی وجہ سے بھی بلا جو ہے، یعنی محنت اور شدت سے یا مشقت اور تکلیف جو ہے اس کی وجہ سے جو بلا ہے وہ نازل کی جاتی ہے۔ تو نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت اور مشقت سے اس کے صبر کا حال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا صبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے اور یہ اپنے رب پر کس قدر اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ ذالکم، تو ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف اگر ہو تو پھر بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو پھر بلا سے نعمت مراد ہوگی کہ نعمت جو ہے وہ اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اچھا آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، آخر تک، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا۔ یہ دوسری نعمت ہے، یہاں سے دوسری نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی، اور انہیں فرعونیوں کے ظلم اور ستم سے اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک نے غرق کر دیا۔ اس کا مختصر سا واقعہ میں آپ کو اس انداز میں پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہاں سے آپ دوسری جانب منتقل ہوں۔ رات کی گھڑیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے۔ فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی اور اسے پتہ چلا، تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے بذات خود وہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والے جو تھے ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ دریا کے کنارے پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہنچے تھے اور آپ کے لوگ جو تھے وہ ساتھ تھے، تو فرعون بھی پیچھے سے آ پہنچا۔ یہاں روایات کے اندر آیا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گلہ کیا، شکوہ کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمیشہ مصیبت آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ مالک اس آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرما اور اپنی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے عصا کو دریا میں مارو، تو یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا لیا اور دریا کے اندر مارا، تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 جو ہے وہ راستے بن گئے۔ اب 12 راستے بنے تو ہر گروہ جو ہے وہ اس راستے پر چلنا شروع ہو گیا اور آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے اس طرح وہ دریا ان کو پار کروا دیا اور وہ اس سے آسانی سے گزر گئے۔ جب گزر رہے تھے تو پیچھے سے فرعون بھی آ رہا تھا اور وہ لشکر بھی اس کا آ رہا تھا، تو فرعون بھی اس راستے پر چل پڑا اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ جب عین دریا کے اندر فرعون اور اس کا لشکر داخل ہو گیا، یعنی جب سارے لوگ دریا کے احاطے کے اندر آ گئے، تو ادھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے انہوں نے دریا کو پار کر لیا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے دریا کو حکم فرمایا، دریا پھر پہلے کی طرح مل گیا۔ وہ راستے جو درمیان میں بنے تھے وہ راستے ختم ہو گئے اور مٹ گئے، اور فرعون اپنی پورے لشکر جرار کے ساتھ پانی کے اندر، دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ روایات کے اندر آیا کہ یہاں پھر اس نے کہا کہ میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لیا جائے، لیکن تب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو اب یہ کیفیت تھی کہ اب اس کی حالت موت کی آ چکی تھی اور یہ موت کو دیکھ رہا تھا، اور اب یہ بول رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کو قبول مانتا ہوں،
آپ مجھے بچائیے، لیکن تب اس کو بچانے کا لیے کوئی کیفیت جو تھی وہ باقی نہ رہی، اور اللہ رب العزت نے اس طرح فرعون کو غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا، اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے اللہ وحدہ لا شریک نے نجات فرما دی۔ آخر پر ایک بات اور جس سے میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے جو انعامات ہیں ان کی یادگار قائم کرنا، اس دن کو یاد کرنا، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کسی یاد کو آگے بڑھانا اور اسے ذکر کرنا یہ سنت ہے اور اسے اختیار کرنا چاہیے۔ فرعونی جس دن غرق ہوئے تھے، فرعون اور اس کا لشکر، اس دن محرم کی 10ویں تاریخ تھی، یعنی محرم 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو غرق کیا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب مسلمانوں کو یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو فتح نصیب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے شکر کرنے کے طور پر روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کو یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو پھر یہودیوں نے عرض کیا کہ یہ نیک دن ہے، یہ دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی سنت کو پورا کر رہے ہیں اور اس سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے اور میں موسیٰ سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حضور نے حکم بھی ارشاد فرمایا۔ البتہ علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم کا یا آگے 11 محرم کا روزہ جو ہے اسے رکھ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ یہودی صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو، یعنی 9 یا 10 کا روزہ رکھ لو یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ لو، تو ان کی مخالفت کرنے کا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اس دن حضرت موسیٰ کو فتح ملی تھی، تو یہ اس دن کو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اسے یادگار کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انبیاء کے ساتھ جو کچھ چیزیں منسوب ہوتی ہیں انہیں یاد کرنا، انہیں سیلیبریٹ کرنا یہ سنت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے اور اسے اختیار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو عزیز سامعین، آج کا یہ ہمارا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تا 50، جس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مالک ارض و سما کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدوس ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہماری دینی اور دنیاوی مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔